الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ عبادہ ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر، اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں۔ ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوے کرتے پھر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں محبت کی کمی ہوتی ہے۔ ہم حقیقت کو سمجھتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نوکری نہیں ملی۔ بھئی یہ روزمرہ کے معاملات ہیں۔ جس رب نے کائنات کو بنایا ہے اس رب کو کائنات کا نظام چلانے دو نا، کیوں یہ چاہتے ہو کہ ہماری مرضی سے سب کچھ ہو جائے؟ ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے دعا مانگی تھی، اس شہنشاہ کی مرضی چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے۔ ہم بندے ہیں تو بندے بن کے رہے نا۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دعا بھی مانگتے ہیں تو عجیب طریقے سے، اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، میرے بیٹے کو نوکری مل جائے۔ جیسے صبح صبح فور مین آتے ہیں نا اور ورکرز کو کام ذمہ لگاتے ہیں، اکرم تم یہ کر لینا، اسلم تم یہ کر لینا، اور فلاں تم یہ کر لینا، فلاں تم یہ کر لینا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو دعا کہتے ہیں؟ دعا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سراپا سوال بن کے مانگ رہا ہو۔ جس فقیر نے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے وہ کتنا لجاجت سے مانگتا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنے ہوتے ہیں، شکل بھی مسکین بنائی ہوتی ہے، اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے، اور وہ 1 روپیہ مانگ رہا ہے۔ ہم نے تو اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، تو ہمیں اللہ کے سامنے کتنی آہذاری کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ چیز محبت سکھاتی ہے، محبت نہ ہو تو سمجھ نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دعا مانگے اور اللہ کو پکارے یا ذل جلال والاکرام، تو ان الفاظ کو سن کے اللہ کو پیار آتا ہے اور اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا دعا مانگتے ہوئے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام یہ دعا مانگنی چاہیے۔